السلام علیکم ناظرین، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جو شخص قسم کھائے اسے چاہیے کہ خدا کی قسم کھائے یا خاموش رہے، یعنی غیر اللہ یا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے، بلکہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا لیا تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ شارحین نے کہا کہ شرک کا لفظ تو آیا حدیث میں، لیکن اس کا مطلب یہ شرک نہیں ہے جس شرک کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ یہ شرک اصغر ہے، پھر بھی یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہمیں قسمیں نہیں کھانی چاہیے، جہاں تک ہو سکے کم سے کم قسم کھانی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے یمین لغو، یعنی ایسی قسم جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، انسان چلتے پھرتے قسم کھا لیا کرتا ہے، تکیہ کلام کے طور پہ قسم کھا لیا کرتا ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی قسمیں کھا رہا ہے تو اس پر کفارہ بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ یمین لغو کی دوسری قسم یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان ماضی کی کسی بات کو سچ مان کر کے قسم کھا لیا، اور قسم کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ بات صحیح نہیں تھی، تو اس قسم پہ بھی کفارہ نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، البتہ تحقیق کر کے ہی قسم کھانی چاہیے۔ اور دوسری قسم جس کے تعلق سے کفارہ واجب ہے، وہ غور سے سننے کی بات ہے، اسے یمین منعقدہ کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انسان مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لے، تو ایسی قسموں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بلا وجہ توڑنا گناہ کبیرہ ہے، توڑنا نہیں چاہیے۔ البتہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی نے قسم کھا لیا اور وہ قسم جائز قسم ہے، لیکن قسم کھانے کے بعد وہ مصلحت کے خلاف سمجھ رہا ہے تو اس کو قسم توڑ دینا چاہیے اور قسم توڑ کے کفارہ ادا کرے۔ اسی طریقے سے مستقبل میں کسی چیز پہ قسم کھانے میں دوسری قسم یہ آتی ہے کہ کسی نے حرام چیز کے کرنے یا کسی جائز چیز کے نہ کرنے کی قسم کھا لیا، تو اس وقت اس پر واجب ہے کہ وہ قسم توڑے۔ جیسے کسی نے کہہ دیا کہ ہم اپنے فلاں رشتہ دار سے زندگی بھر بات نہیں کریں گے، تو اسلام نے اس کو منع کیا، یا اور اس سے بڑے گناہ کی قسم کھا لیا تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ دے، واجب ہے اس پہ، اور کفارہ ادا کرے۔ ایک اور قسم ہے جسے یمین غموس کہتے ہیں، یعنی کسی شخص نے ایسی قسم کھا لی جو قسم واقعے کے حساب سے درست نہیں تھی، یعنی گواہی کے طور پہ کسی کو کسی کام میں ملوث کرنے کے لیے جان بوجھ کر کے جھوٹی قسم کھایا، تو یہ یمین غموس ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ دنیا میں اس کا کفارہ نہیں ہے۔ جس کے تعلق سے اس نے قسم کھائی ہے اس سے معافی مانگنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ تو قسم کی 3 قسمیں ہوئی، ایک تو لغو قسم، اور دوسری منعقدہ، اور تیسری غموس۔ غموس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ استغفار ہے، اور لغو میں کفارہ بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ اور یمین منعقدہ جو ہے اس میں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اس میں کفارہ دینا پڑے گا۔ اب میں بتاتا چلوں کفارہ کیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی قسم کھا لیا پھر قسم کو توڑ دیا ہے، یا مصلحت کی بنیاد پہ یا کسی اور وجہ سے، اسے 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ نہیں کر سکتا ہے تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یہ نہیں کر سکتا ہے تو مسلسل 3 روزے رکھنا ضروری ہے۔ یہ قسم کا کفارہ ہے جسے اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قسموں کی حفاظت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور نیک بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔